انشاءاللہ ہم اس سے گزر جائیں گے. قوم بڑی غیرت مند قوم ہے, نشیب و فراز زندگی میں آتے جاتے ہیں, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, پاکستانی قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی, نہ تاریخ ان کو کبھی معاف کرے گی. آج رانا ثناء اللہ کی دھمکی کو آپ دیکھیں کہ جی 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے. بھائی تم بدماش ہو, تم آئین کو اپنی پاؤں تلے روندنے والے ہو, تمہاری جرت اور حیثیت کیا ہے؟ اور یہ بیسیکلی یہ مافیا کا رول ہوا کرتا ہے کہ ججز کو اٹیک کریں, ان کو ملائن کریں, ان کو بلیک میل کر کے اپنے حق میں ان کو استعمال کر سکیں. برین تو ہو ہی رہا ہے. بدقسمتی ہے جن کو ہم نے مشکل سے, میں بھی باہر تھا, مشکل سے کنونس کر کے ہم نے بلایا, وہ واپس چلے گئے اور جا رہے ہیں. دس از ویری الارمنگ. اور کیا تاثر جا رہا ہوگا انٹرنیشنلی. یہ نااہل کیا کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. ان نااہلوں کوئی شرم کرو, یہ کیا میسج دے رہے ہو؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. عجب اتفاق ہے کہ آئین کی گولڈن جوبلی کا موقع ہے اور پاکستانی سیاست اور عدالت میں سیاسی جو آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرمی, وہ بھی عروج پر, اور اسی مسودے پر ساری گرما گرمی ہو رہی ہے. آج کی ہنگامہ خیز سیاست کا 50 سال پہلے کی جو صورتحال ہے اس سے اگر ہم کمپیریزن کریں, موازنہ کریں, تو بہت سی باتیں ملتی جلتی دکھائی دیں گی. سیاسی تقسیم, تناؤ, شخصیات کا ٹکراؤ, جماعتی جو تصادم ہے, دونوں ادوار میں ایک جیسا نظر آئے گا. لیکن کیا موجودہ دور کے تناؤ کا انجام پچھلے دور کی طرز پر ہو سکے گا؟ 1973 میں بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان براہ راست تصادم کا جو ماحول تھا آپ کو پتہ ہے. ایسے میں اب ایک برس کی جو طویل اور صبر آزما کشمکش کے بعد کہہ لیں کہ متفقہ آئین کا منظور ہو جانا میرے خیال سے کسی معجزے سے کم نہیں تھا. اور یہ یوں ممکن ہوا کہ ساری کی ساری سیاسی قیادت اپنے اپنے اختلافات بلا کر آئینی سمجھوتے پر راضی ہو گئی. اور آج کے حالات کی طرح نہیں کہ جہاں سمجھوتا تو دور کی بات, کوئی ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو. اور قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو 2/3 اکثریت حاصل تھی, پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ آئین کے لیے اپوزیشن کی جانب تعاون کا ہاتھ بڑھایا. اور آج حکومت بڑے زور و شور سے آئین کی گولڈن جوبلی منا رہی ہے. ذرا خالق آئین کے اس رویے کو بھی اپنانے کی کوشش کی جائے نا. جب آئین کی منظوری کے لیے ووٹنگ ہوئی تو 186 میں سے آپ دیکھ لیں 146 میں سے 137 اراکین نے تمام جھگڑے پسے پش ڈال کر آئین کے حق میں ووٹ دے دیا. مگر اس کے بعد کیا ہوتا رہا یہ سب بھی تاریخ کا حصہ ہے. اچھا, آئین کے 50 برسوں میں 20 سال آمریت کے سائے تلے گزر گئے. جس نے چاہا اپنی مرضی کی ترمیم کی اور آئین کی پارلیمانی اور جمہوری روح کو بدل کر رکھ دیا. آج بھی پاکستان کے آئین میں اشرافیہ کی نمائندگی زیادہ ہے, جبکہ پسے ہوئے اور محروم طبقات کی نمائندگی بہت ہی کم ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اکثریت یا تو کتاروں میں لگ کر آٹا خرید رہی ہوتی ہے, سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی کی قید سے گزر رہی ہے. اور جو بااثر طبقات ہیں وہ آج بھی آئین کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ڈھال لیتے ہیں, اور جو غریب ہے اس کا جو تذکرہ ہے وہ بھی نہیں ہوتا. کیا ہی اچھا ہوتا نا اگر آئین کی جو جمہوری روح ہے اس کو کمزور کرنے کے بجائے محروم جو طبقات ہیں ان کی الگ سے نمائندگی کا نظام ہوتا, بلدیاتی نظام کے بارے میں آئینی ضمانت ہوتی. کاش کہ آج بھی کوئی سب کو یکجا کر کے ایک کر کے ملک کی خاطر سوچتا, اس ملک کی خاطر سوچتا, اس کی عوام کی خاطر سوچتا, مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا. اور اب بات کرتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اس کی. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کی زیر صدارت آئین کی جو گولڈن جوبلی ہے اس کی مناسبت سے آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا, اور آج عدالتی اصلاحات سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا, جسے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیا. اب ایوان میں جو بل ہے اس کو شکبار منظور بھی کیا گیا, اور اس دوران پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں آپ نے دیکھا کہ شدید انہوں نے احتجاج کیا, بل کی کاپیاں پھاڑ کر ڈائس کی جانب پھینکی. وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں انہوں نے کیا کیا جی, عدالتی اصلاحات سے متعلق جو بل ہے اس میں مزید ترمیم پیش کر دی, جس کے مطابق قانون کی منظوری کے بعد ججز کمیٹی کا جو اجلاس ہے قواعد و ضوابط طے کرنے پر بلایا جائے گا, اور قواعد کی منظوری تک ججز جو کمیٹی اس کا اجلاس چیف جسٹس یا کوئی بھی جج بلا سکے گا. اور ایوان نے پیش کردہ نئی ترامیم کو بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا. اور اسی دوران جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی پیش کردہ ترمیم کو ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کر دیا. اور مشتاق احمد صاحب جو ہیں انہوں نے ججز کمیٹی کی جو تشکیل ہے 184(3) کے تحت اپیل سے متعلق شک ختم کرنے کی ترمیم پیش کی. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جماعت اسلامی کی مجوزہ ترامیم کی مخالفت کی. مشتاق احمد نے کہا کہ جی جو پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہے وہ ہونی نہیں چاہیے, مخصوص شخصیات کے لیے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کے
مشترکہ اجلاس میں وفاق اور چاروں صوبوں میں ایک ہی روز انتخابات کرانے کی قرارداد وفاق کی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی، اور عام انتخابات ایک ہی روز کرانے کی جو دوسری قرارداد ہے وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پیش کی۔ وفاق اور چاروں صوبوں میں ایک ہی روز انتخابات کرانے کی قرارداد مشترکہ اجلاس سے منظور کر لی گئی، جس کے بعد اجلاس کو 15 مئی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متنازع قانون سازی کر کے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کو نہ صرف 4 چاند لگا دیے گئے بلکہ بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کون دے گا جواب؟ سوالات تو بہت ہیں۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ لاہور اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شہریار آفریدی صاحب نے، بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کے لیے، اور ماہر قانون شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں شعیب صاحب سے ایک قانونی نکتہ سمجھ لوں، پھر آپ کی طرف آتی ہوں آفریدی صاحب۔ شعیب صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آئین پاکستان کی جو گولڈن جوبلی ہے اس کے موقع پر بحیثیت قانون دان آپ کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں کہ ملک میں آئین کا اور قانون کا جو بول بالا ہے، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوئے ہیں؟ 50 سال میں موجودہ حالات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو آئین کی گولڈن جبلی منا رہے تھے اور جو اصحاب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گولڈن جبلی 50 سال منانے کی بجائے ان کو آئین کی برسی 50 سال کی منانی چاہیے تھی۔ آج آئین پہ عمل درآمد سے تو یہ بھاگ رہے ہیں، آئین کے مطابق الیکشنز کرانے کو تو یہ تیار نہیں ہے، آئین کے مطابق منتخب نمائندوں کو امور مملکت دینے کو یہ تیار نہیں ہے، آئین کے مطابق دی جانے والی جو ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پبلک کو دینے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پریکٹیکلی انہوں نے معطل کر دیے ہیں۔ اشرافیہ نے تمام اقتدار صرف نہیں بلکہ ان کے وسائل پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ 85-87 وزیر و مشیر جس میں سے 45 بغیر کسی محکمہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ملک کے وسائل پہ قابض ہیں، اور جس طرح یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں غریب آدمی کو کھانے کو آٹا اور روٹی نہیں مل رہی، اور جو آٹے کا یہ بحران پیدا کر کے اور یہ مفت آٹا اسکیم کریٹ کر کے اس کے نتیجے میں جو لوگوں کو اور پبلک کو بھکاری بنا دیا گیا، اس کے مقابلے میں عمران خان کے زمانے میں ثانیہ نشتر کا جو پروگرام تھا، احساس کفالت پروگرام، سب کو گھر بیٹھے 12-12 ہزار ملے۔ اگر یہ 650 روپے کی ایک تھیلی آٹے کی تھی تو آپ اس کو 3 تھیلے بھی دیں تو یہ 1850 بنے، 2000 روپے بن گئے۔ تو 2000 روپے اپنے ڈیجیٹل طریقے سے لوگوں کے گھروں میں باعزت طریقے سے پہنچا دیتے، نہ لوگ اس میں فوت ہوتے، نہ بھگدڑ مچتی، نہ تذلیل ہوتی، نہ تضحیک ہوتی۔ آج پوری دنیا میں ہمیں بھکاری بنا دیا گیا، اور جو ہمارا امیج مسخ ہوا ہے اور جس طرح سے لوگوں کی تذلیل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدتر کوئی صورتحال ہمارے ملک میں آج تک نہیں ہوئی، اور جو معاشی بدحالی اور ابتری جو ہم دیکھنے کو آ رہی ہے، لیکن یہ آئین کے اوپر عمل درآمد کا نہیں، آئین کی پامالی کا سال منانا چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے افریدی صاحب، آپ نے شعیب شاہین صاحب کو بھی سنا، تو آج جو ترامیم پیش کی گئی ہیں اور یہ جو قانون سازی ہوئی ہے، اس پر آپ کے جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی ظاہری بات ہے تحفظات ہیں، تو کیا تحفظات ہیں اور کیا اس سے جو مزید ہم کہہ لیں سیاسی، معاشی یا ہر طرح کا آئینی بحران مزید بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تمام انسانیت اور بالخصوص پاکستان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ 50 سال میں ہم نے کیا سیکھا، اس کی تو آپ کو اس کا منظرنامہ ابھی آپ کو پوری قوم کو لیگل ایکسپرٹ ہیں جی شعیب شاہین صاحب جی وہ بتا رہے تھے، جی بتا دیا۔ دیکھیے جی، یہ آج جو آئین کی تذلیل ہو رہی ہے، جی پارلیمان کے تقدس کو پامال جو کیا جا رہا ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاورز، جو کہ جوڈیشری، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو، ہر ایک کو آئین نے اسپیسیفکلی ڈیفائن کیا ہے۔ جی یہ جو آج آپ نے سینز دیکھے ہیں، جو آئین کی عمل درآمد یعنی اس کو امپلیمنٹ کرانا، اس کے بجائے کہ یہ آئین کو بلائنڈلی فالو کرے، یہ رکاوٹیں بھی بن رہے ہیں، یہ تضحیک بھی بن رہے ہیں، دنیا میں جگ ہسائی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر دے اپ ٹو؟ یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا، پاکستان کو دنیا اقوام عالم میں ایک لافنگ سٹاک بنانے کے علاوہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک شخص کے مفاد میں، بغض میں، یہ اتنے گر گئے ہیں سارے، یہ اس لیول پہ چلے گئے۔
آج پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 1 سے 50 تک آن گراؤنڈ نیا عمرانی معاہدہ نیو سوشل کانٹریکٹ از دی آرڈر آف دا ڈے. جان و مال کا تحفظ نہیں ہے, عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, بنیاد یعنی اور تو چھوڑے پارلیمان کے علاوہ سپریم کورٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. انہوں نے جو کیا اور آرٹیکل 6 جس طریقے سے بھی الیکشن نہیں کرواتے یا لیٹ جو بھی کرتے ہیں they will have to face the music. اور پھر رہی صحیح ایک جو نئی آج پارلیمنٹ میں یہ جو آج پارلیمان کے روایات نہیں ہے, پارلیمان کے اندر یہ جو آج ہم نے دیکھا, یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ یہ ڈرے ہوئے, یہ خوف زدہ ہیں. اور میں تو یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اس ٹائم پہ جتنا نقصان انہوں نے, اور یہ آپ نے کہا کہ 50 سالوں میں 20 سال مارشل لاء, تو یہ ورسٹ فارم آف مارشل لاء جو آج آپ وٹنس کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز پارلیمان کے اندر یہ جو کر رہے ہیں, اور آئین اور قانون کا جس طرح یہ مذاق اڑا رہے ہیں, تو یہ تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی. انشاءاللہ ہم اس سے گزر جائیں گے. قوم بڑی غیرت مند قوم ہے, نشیب و فراز زندگی میں آتے جاتے ہیں, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, پاکستانی قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی, نہ تاریخ ان کو کبھی معاف کرے گی. تب انتخابات کی طرف نہیں جا رہے, ان کو پتا ہے کہ قوم معاف نہیں کرے گی. انتخابات ان کی پرائورٹی میں اس لیے نہیں کہ یہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے, ان کے سیاسی جنازے نکلنے ہیں, انہوں نے اپنے لیے سیاسی قبریں کھود دی ہیں. یہ آج جن اشاروں پہ چل رہے ہیں, جس طرح دھرتی ماں کے فیصلے کیے, سودے کیے, پاکستانی قوم کے منہ سے نوالے نکالنے اور پاکستانی قوم کی تضحیک اور پاکستانی قوم کو جس نہج پہ پہنچا دیے, کاروبار یہاں پہ ختم کر دیا گیا, عزت نفس یہاں پہ مار دی گئی, لوگوں کو مقروض در مقروض کرنے کے بجائے آج ایک آٹے کے تہلے کے پیچھے جس طرح قوم کی ماؤں بہنوں بیٹی اور بزرگوں کے ساتھ جو کلوار ہو رہا ہے وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ وہی اللہ ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کو کوے میں بچاتا ہے, اللہ وہی ہے. انشاءاللہ باذن اللہ بابرکت مہینہ ہے, ہم ان آزمائش کی گھڑیوں سے نکلیں گے, یہ سارے عبرت بنیں گے. جتنی بھی خان صاحب کی مخالفت کریں, خان صاحب مینس پاکستان اور خان صاحب لازم و ملزوم ہے. پاکستانی قوم, تمام فیڈریٹنگ یونٹ, سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان, اردو سپیکنگ, گلگت بلتستانی, آزاد کشمیر, اسلام آباد ٹیریٹری, پوری قوم ایک ہوئی ہوئی ہے. اور وہ خان کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہے؟ خودداری, غیرت, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے تقدس اور پاکستانی کی عزت نفس. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج یہ جو فلم اور یہ ڈرامہ بنا رہے ہیں, یہ فلاپ تو فلاپ ہے. انشاءاللہ باذن اللہ وقت آئے گا and they will have to pay the price for what they have done. ٹھیک ہے جی. مزمل, ہمارے بول نیوز کے اینالسٹ مزمل, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ شہریار افریدی صاحب کو بھی سن رہے تھے, تو یہ جو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق غنی صاحب نے ترمیم پیش کی ہے مزمل کہ جی جو پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور آج کے دن کی مناسبت سے کیا رائے ہے آپ کی, کیسے اپنے جذبات کا, احساسات کا آپ اظہار کریں گے کہ گزشتہ 50 سال میں آئین پر کتنا عمل درآمد ہوا اور کس قدر نظر انداز کیا گیا, اور جو اب ہوا وہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, قانون سازی ہمیشہ شخصیات کے لیے ہوئی ہے اس ملک کے اندر, اسی لیے میں تو اکثر کہتا ہوں آپ کمپیئر کریں اگر امریکہ سے, تو وہاں پر 1776 سے 2023 تک تقریباً 25 سے 26 امینڈمنٹ ہوئی ہیں. ہمارے یہاں پہ 70 سالوں میں اتنی ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا جو ہے وہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ٹائڈ اپ ہے. اب اگر ان کو نیب ترمیم کا آرڈیننس تو لے کر آئے ہیں, جب ان کو لگا ہے کہ اب آ کر ہمیں ریفارم کرنی چاہیے, ہمارے کیس معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ پاس کرایا وہ بھی تب کروایا جب ان کو یہ علم ہو گیا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن کی پاور کو آپ نے چینج کرنا ہے. اس کے بعد میں جب ان کو یہ یاد آیا کہ اب آ کر چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, تو پھر انہوں نے جوڈیشل ریفارم کے نام سے ایک بل پاس کروا دیا. اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا رہا. مجھے یہ لگتا ہے یہاں پر جتنی بھی ترامیم ہوتی ہیں آئین کے اندر یا اسمبلیز کا استعمال ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے نہیں, ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہوتا, شخصیت کو تقویت کے لیے ہوتا ہے, اور وہی اس ان تمام لیجسلیشن میں بھی دکھائی دے رہا ہے مجھے تو.
ٹھیک ہے جی. شعیب شاہین صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں میں. جو پارلیمان ہے سب سے سپریم ہوتا ہے, یہ کہا بھی جاتا ہے اور یہ بات ہے بھی, لیکن پارلیمنٹ سے پارلیمان سے ہم کہیں گے اپنے مفادات, اپنی مرضی, اپنی منشا کی قانون سازی کرنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پورا قانون سازی کا جو عمل ہے کیا وہ متنازع نہیں بن جائے گا؟ اور پارلیمنٹ سے تو عوامی جو فلاح ہے, بہبود ہے, عوام کو کتنا فائدہ ہو اس کے فیصلے ہونے چاہیے نا. عوامی نمائندے ہوتے ہیں, عوام ان پہ اعتماد کرتی ہے, اعتبار کرتی ہے, ان کو وہاں تک پہنچاتی ہے, اور وہاں جا کے اگر سب سے پہلے کسی کو کھڈے لائن لگاتے ہیں یہ عوام کو لگاتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ٹریکاٹمی آف پاورز کا ایک بنیاد پہ کھڑا ہے. یعنی مقننہ کے اپنے پاور ہیں, عدلیہ کی اپنی پاورز ہیں, انتظامیہ کی اپنی پاورز ہیں, اور ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے. پارلیمان کو اختیار ہے, اس کی سپریمیسی ہے, وہ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں, لیکن وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ, لیکن وہ بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کو نہیں تبدیل کر سکتے. مثلا وہ بھی آ کر کہہ دیں کہ ہم نے 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرانا اور ہم نے آگے لے کے چلے جانا ہے, انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے چلے جانا ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ آ کر کہہ دیں ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کرنا ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی ریزنز چاہیے. تو اس لیے پارلیمان کے فیصلے جو ہیں وہ اپنے ڈومین میں رہیں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہر حال میں امپلیمنٹ ہونا ہے. پارلیمان جو ہے وہ اس وقت پریکٹیکلی بونا فائڈ ہی نہیں ہے ان کی. پارلیمان میں بیٹھی ہوئی جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں, بیسیکلی انہوں نے مافیا کا رول اڈاپٹ کر لیا ہے. دیکھیں پچھلے 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے یا بلکہ 1 مہینے سے آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں, تھرو آؤٹ پریشرائزنگ ٹیکٹکس, ملائننگ, بلیک میلنگ عدلیہ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور ہر وہ ہیلا بہانہ اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم الیکشن سے بھاگ جائیں. بیسیکلی ہمارے ملک کی جو ٹرائیکا ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی. ہمارے ملک کی ٹرائیکا میں نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے, نمبر 2 ہماری یہ تمام اتحادی حکومتی جماعتیں جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم پبلک میں جائیں گے بری طرح مار کھائیں گے, یہ پبلک کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہے. نمبر 3 الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. یہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں اور یہ ہلے بہانے سے یہ الیکشن کا التوا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ از دی کاز کہ اس جو موجودہ رجیم ہے انہوں نے 1 سال کے اندر اس طرح کے فیصلے کیے جس سے ایک عام آدمی کا جینا دو بھر ہو گیا. تو اس لیے بجائے یہ ملک کی ویلفیئر کے لیے کام کریں, یہ صرف اور صرف ایسے کام کر رہے ہیں کمی کی ظاہری بات ہے ایسے فیصلے کر کے. ٹھیک ہے جی, جس کے ذریعے ان کو صرف اپنے اقتدار کو طول دے سکیں. ٹھیک ہے. اب جو الیکشنز میں وہ التوا چاہتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیوں چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ووٹ ان کو نہیں ملے گا تبھی, ورنہ تو فوراً الیکشن کروائیں. اچھا, عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے ان کس طرح کے فیصلوں سے. یہ جو زرداری صاحب نے ڈائلاگ کی آفر کی ہے, بات چیت بیٹھ کر ہی ہوتی ظاہری بات ہے, تو پھر حل کوئی نکل بھی سکتا ہے. تو آپ کو اس کی امید ہے, آپ لوگ تیار ہیں اس چیز کے لیے یا پھر نہیں ہے؟ دوسرا یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ ادھر سے پی ٹی آئی شاید چاہتی ہے بات کرنا. اکثر کچھ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا موقف دیتے ہیں کہ وہ ہم سے تو بات کرنا نہیں چاہتے, کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں, کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں. یہ جو گتھی اس کو ذرا سلجھائیے گا. دیکھیے جی, میں ایک تو بڑی کلیئرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ٹھیک ہے. ٹی او آر جب بن رہے تھے الیکٹورل ریفارمز, تو خورشید شاہ صاحب آگے اور میرے لیڈر اور جو پاکستانی قوم کے دلوں میں بستے ہیں خان صاحب پیچھے کھڑے تھے. بڑی پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی. انہوں نے کہا جی جب when it comes to پاکستان تو I will be a part of that team, اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو we got inspired, اور یہ ایک اسٹیٹسمین کی سوچ ہوتی ہے, پاکستان comes first. اب خان صاحب نے بارہا ان کو دعوت دی. آج بھی خان صاحب کہتے ہیں الیکشن ڈیٹ دے دیں, میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. رہی بات اسٹیبلشمنٹ, وہ میری ہے, فوج میری ہے, تمام ادارے میرے ہیں, سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری ہونے چاہیے. لیکن کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے پہ اپنے آپ کو عقل کل اور قانون سے بڑا نہ سمجھے. ایوری ون از آنسربل, ایوری ون از اکاؤنٹیبل. رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا از سم تھنگ وچ پی ٹی آئی بلیوز ان. ابھی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو سامنے رکھ کے انہوں نے جو بھی کیا ہے اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہے؟ پاکستان کو. یہ جو ڈیموکریٹس بنے بیٹھے ہیں ان کو جمہوریت کی ABC کا نہیں پتا. یہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چل کے آئیں, آئین کی بات ہی نہیں ہو رہی. اصل میں ہم قانون اور آئین کے تابع ہیں, ہم ان لیڈرز کے تابع نہیں ہیں. اگر پارلیمان ہے تو قانون اور آئین کے تابع, جو پارلیمان کو
کا جو رول ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے ود ان دیٹ ڈومین. آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے افریدی جی آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ مسلسل یہ کر رہے ہیں, انہوں نے آرٹیکل 6 بھی لگانا تھا نا, یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. آج سپریم کورٹ کو ایک دفعہ پھر ان کے ایک وزیر نے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے بارے میں کیا الفاظ کہے, ان کا کوئی دین ایمان نہیں, یہ ایک جگہ پہ ٹکنے والے نہیں ہیں, یہ اپنے مفاد کے لیے کسی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں فی الحال بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد مہمان میرے آپ سے ملاقات ہوگی, شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحقیقاتی ٹیم کے جو افسران ہیں ان کی پراسرار اموات جو ہیں اس پر بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب, پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جو مختلف کیسز کی تحقیقات کرنے والے افسران ہیں, اس طرح کی پراسرار موت ہو جانا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پس پردہ کچھ اور ہو رہا ہے, یا جو یہ شکوک و شبہات ہیں ان کا اظہار ایسے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, شہباز شریف کے خلاف جو آئی او تھے, تفتیشی تھے, ڈاکٹر رضوان سے لے کر مقصود چپڑاسی تک جو مین ان کے گواہ تھے, ان سب کا قتل اسی طرح ہوا. ان کو پراسرار طریقے سے ان کو موت آئی اور اسی طرح جی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور کل جب ہم نے دیکھا اس ایس ایچ او کا جس کے پاس ہر ایک طرح کے راز تھے جن کے پاس سیکرٹس تھے, ان کا ڈیتھ ہو جانا, اور اس کے ساتھ آپ دیکھو جے آئی ٹی کے سارے ڈاکومنٹس کا ریکارڈ چوری ہو جانا یا غائب کر دیا جانا, تو یہ ساری لیڈ کرتی ہیں چیزوں کو. ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے الیکشنز ہونے ہیں, اور الیکشنز ہونے کے بعد ایک بڑی مضبوط حکومت بنے گی جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. وہ سارے کردار سامنے آئیں گے اور انہوں نے کھل کے جن کے اوپر پریشر تھا وہ بھی آ کر بتائیں گے, اور جو گواہ ہیں وہ سچ بتانا شروع کریں گے. تو وہ اس وجہ سے انہوں نے ایک ایک کر کے بندے مار دیے ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے ثبوت مٹانے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں لیاقت علی خان کا جو قاتل تھا جس سے اس کو گولی ماری تھی, اسی وقت اس کو مرڈر کر دیا گیا تھا, گولی مار دی گئی تھی تاکہ وہ ثبوت مٹ جائے اور اس سے انویسٹیگیشن نہ ہو. پھر جس نے اس کو مارا تھا پھر اس کا بھی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ دیکھیں نا یہ ہوا, پاکستان بنے ہوئے 4 سال ہوئے تھے 1951, اور اسی لیاقت بعد میں پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی. جی پھر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا 1 گھنٹے کے اندر اکرنٹ سین کو دھو دیا گیا. حالانکہ پرویز مشرف کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ صرف پوری انویسٹیگیشن صرف ایک سم سے ملی تھی جو کہ وہاں کافی دنوں بعد ملی تھی, اور اس کو انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا. اس جائے وقوع کو سیکیور کیا جاتا ہے نہ کہ ختم کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو میر مرتضیٰ بھٹو کی جو شہادت ہوئی تھی, ان کو بھی جو مارا گیا تھا اور اس کو جو قتل کرنے والا تھا یا مارنے والا تھا ایس ایچ او, اس کو پھر سبسیکوینٹلی مرڈر کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے کردار ہیں ہمارے ملک میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ تو دیکھیں نا, نواز شریف پارٹی یا شریف فیملی بظاہر جو کچھ ان نے منی لانڈرنگ کی ہے اور جس طریقے سے پیسہ لوٹا ہے اور جو کھلواڑ وہ کرتے رہے ہیں, ان کے لیے تو یہ ایک پرانی واردات ہے, اور وہ ان کے اب کردار سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اب یہ 80s اور 90s کا زمانہ نہیں ہے. آج ہر انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے 1 منٹ کے اندر ہر بندے تک پہنچتی ہے, اور وہ جو کھوج لگا سکتے ہیں اور جو سامنے آ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے بھی جو ہو رہا ہے اس کے بعد سے گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں, اس پہ بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں. افریدی صاحب, عمران خان صاحب نے جو افسران کی اموات ان کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے, جس طرح ڈاکٹر رضوان ہے, مقصود احمد ہے, ان کی اموات نے ظاہری بات ہے شکوک و شبہات کو جنم دی ہے. اب ان کی جو اموات ہیں اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ تحقیقات اس لیے نہیں ہو رہی کہ رول آف لا, قانون, آئین نام کی نہ اہمیت نہ حیثیت ہے ان کے سامنے, ان کے ذاتی مفادات. ہم ذرا تھوڑا سا اسٹڈی کریں, کچھ تو آپ کو بتا دیا. قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے ساتھ کیا ہوا, زیارت میں کیوں رکھا گیا, ایمبولنس کی کیا حالت تھی, ٹائر کس طرح پنکچر ہوا, قوم نہیں بھولی. لیاقت علی خان, پھر حمود الرحمان کیس, اصغر خان کیس, پھر جس طرح ریکارڈ جل جاتے ہیں. یہ میں ساری ضیاء الحق ایسیسینیشن, بھٹو صاحب شہید کا ٹرائل, مرتضیٰ بھٹو کا کیس, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہادت کے بعد کیا, اسی طرح خان صاحب پہ جو ایسیسینیشن ہوا اور جی آئی ٹی بنی, اس جی آئی ٹی کے ساتھ کیا کیا گیا پوری قوم کے سامنے. پھر یہ ڈاکٹر رضوان اور یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ مافیاز کا کام ہے. سسیلین مافیا کس نے کہا تھا, یہ ان کا وتیرہ ہے. اور میں یہ آپ کو کہوں, یہ جتنے بھی وتیرے اپنا لیں اب ان کی اور نہیں چلنی انشاءاللہ. اب یہ اس حد تک آگئے ہیں. علی امین گنڈا پور کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے, یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن, آپ عدالت جاتے ہیں,
حسان نیازی کے ساتھ کیا ہوا قوم نہیں بھول رہی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بلیو کرتے ہیں, ہمارا ایمان اور یقین ہے آئین اور قانون کی پاسداری. اصل میں یہ جو آج اقوام عالم یا پاکستان کے بارے میں مس پرسیپشن ایک دفعہ پھر اٹھنی شروع ہوئی ہیں اور لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے, تو بطور قوم آپ کے کیریکٹر اور آپ کے ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہے یا نہیں ہے؟ آج سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ تمام گھسبیٹھیے جو بیٹھے ہیں, جن کو اپنے جو پاکستان کے دوست ہیں, چین کہاں ہیں, سعودی, قطر, یو اے ای, ترکی, وہ فرینڈز آف پاکستان جو تھے ان کی اصلیت ان کے سامنے آ گئی ہے. پاکستان کا کاروباری یہاں سے جا رہا ہے, پاکستان کے لوگ پریشان ہیں, یوتھ کنفیوزڈ ہے, ڈسٹریکٹڈ ہے. انہوں نے قوم کو مایوسی کے علاوہ کچھ میں ایڈ کرنا چاہوں کہ پڑھے لکھے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بڑی آپ کی ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جو پڑھے لکھے بچے, کریم جن کو کہا جاتا ہے, ڈاکٹرز, انجینئرز, وہ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں پاکستان سے باہر. ملک کا وہ اثاثہ بن سکتے ہیں, ایسیڈ بن سکتے ہیں, وہ کسی اور ملک کی جا کے خدمت کریں گے. برین ڈرین تو ہو ہی رہا ہے. بدقسمتی ہے جن کو ہم نے مشکل سے, میں بھی باہر تھا, مشکل سے کنونس کر کے ہم نے بلایا, وہ واپس چلے گئے اور جا رہے ہیں. دس از ویری الارمنگ. اور کیا تاثر جا رہا ہوگا انٹرنیشنلی. یہ نااہل کیا کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. ان نااہلوں کوئی شرم کرو, یہ کیا میسج دے رہے ہو؟ یعنی آپ دشمنوں کے کو خوش کر رہے ہو, دشمنوں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہو. آج آئی ایم ایف تم لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, بیکاز تمہارے کیریکٹرز کا ان کو پتہ ہے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, منحص القوم بابرکت مہینہ خدا کے لیے ہمیں اپنی عزت نفس کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے ایک غیرت مند قوم کی شکل میں اٹھنا ہوگا. اور میں آج یہ کہوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی اگر بالادستی ہے تو آج ان کا امتحان ہے, اور اس امتحان میں تو یہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستانی قوم جب انشاءاللہ 2/3 اکثریت دے گی تو پارلیمان کا تقدس بھی دیکھیے گا, پارلیمان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی بھی دیکھیں, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ود ان دا لیگل فریم ورک جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا, مارک ڈاؤن مائی ورڈز, دے ول بی میڈ این ایگزامپل انشاءاللہ. مزمل, حکومت کیوں انکوائری نہیں کروا رہی اپنے افسران کی اموات پر, اور جو ہم کیسز میں مطلوب لوگ ہیں ان کے لیے کیا موت کا جو فرشتہ ہے, بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل ہو گیا کیا؟ اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آبویسلی جب تک فیکٹ سامنے نہیں آتے, اور انکوائری جو ہوتی ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا, اگر گورنمنٹ کے انڈر ہو بھی جائے تو اس پر ٹرسٹ کون کرے گا. بات یہ ہے کہ ساری صورتحال کے اندر اگر یہ کنسپیرسیز تو ایک طرف, لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کروانے میں ریلکٹنس تو بالکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان کے جس استعمال کی آپ بات, زرداری صاحب نے آج آفر بھی کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم کسی کو کہا تھا کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں تو آپ آ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اور اشارہ کلیئر ہے, آپ دیکھیے 10 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی نا کہ 10 اپریل سے پہلے فنڈ جاری کرنا ہے الیکشن کمیشن, بلکہ الٹا ایک قرارداد پاس ہو گئی, اور ہم نے یہ دیکھا قراردادیں پاس کر کے یہ کہا کہ آپ الیکشن کے لیے پیسے جاری کر دیں, اور کابینہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں, یہ پارلیمان کرے گی, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ پاس آن کرنے والی گیم کھیل رہے ہیں, ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں. اگر یہ پیسے دینے ہوتے تو اس میں مشکل اس لیے نہ ہوتی. یاد ہے کہ ابھی ریسنٹلی لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے دے دیے آپ نے. اس کے علاوہ راجہ ریاض صاحب نے جو اس پر بھی بات ہوئی, یہ کہا کہ وزیر اعظم 10 کروڑ روپے فی پارلیمنٹیرین کو دیے ہیں, جو کہ اسپیشل سیٹوں پر بھی آئے ہیں ان کو بھی دیے ہیں. اتنے پیسے گورنمنٹ کے پاس ان چیزوں کے لیے ہیں لیکن الیکشن کے لیے نہیں. تو یہ بات کلیئر ہے, گورنمنٹ کا مائنڈ کلیئر ہے کہ فنڈز کی جو صورتحال ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر نہیں سکتے, وہ کرنا نہیں چاہتے. اور یہ فیصلہ پارلیمان نے قرارداد پاس کر کے کر لی ہے کہ اس انتخابات اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے وہ مائنورٹی ڈیسیژن ہے, وہ 4-3 کا فیصلہ ہے. تو یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ریپڈ قسم کی اور انسٹیٹیوشنز کے درمیان سپریم کورٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پارلیمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اور جس اسٹیٹ کے اندر انسٹیٹیوشنز کا یہ حشر ہو جائے کہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا عام شہر, جی اس پہ ہم بات ٹھیک ہے. افریدی سب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پارلیمان کو اور جوڈیشری کو جان بوجھ کے ڈریگ کر کے لڑایا جا رہا ہے, اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. بہت. یہ دیکھیں انتشار کی فضا, آپ کے ملک کے اقتصادیات پہ, معاشرت پہ, آپ کی فورن پالیسی, اس وقت جو دنیا کے حالات بنے ہیں, اور پھر جو حالت ہے ہماری اکانومی کی,
ان تمام چیزوں میں یہ تو اور چیزیں ایگریویٹ کر رہی ہیں. ایک چیز اور میں آپ پھر ان سے پھر یہ شاہین صاحب صاحب سے آپ پوچھ لیجئے گا, آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, آپ نے کویسچن مجھ سے بھی کیا کہ جی یہ کیوں جو جتنے بھی کیسز ہیں انویسٹیگیشنز ان کا اینڈ ریزلٹ, تو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے. پولیس, پریزن, پروسیکیوشن, رول آف لیجسلیٹر, چاروں میں لیکوناز ہیں. آپ کے جوڈیشل سسٹم میں لیکوناز ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج اقوام عالم میں آپ کا نمبر کس 140 کے قریب ممالک میں سٹیل اینڈ پہ ہم پڑے ہوئے ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیجسلیشنز تب ہوں گی جب ڈیموکریٹس آئین اور قانون کو سمجھیں گے. یہ نہیں کہ بدماش ہو, پیسہ ہو تو وہ پارلیمان کا حصہ بنے اور پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا جائے, جیسے آج انہوں نے پارلیمان کی سینکٹیٹی کو چیلنج کیا ہے. صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا, دس از دا ٹائم. پاکستان کی لٹریٹ کمیونٹی, پاکستان کے لیگل جو ایکسپرٹس ہیں, جو سین وائسز ہیں, سول سوسائٹی ہے, پاکستان کی تمام قوم کو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ عمران خان ہی ہماری بات نہیں ہے. عمران خان پاکستان کی عزت نفس, پاکستان کی سلامتی بقا اور پاکستان کے اندر رول آف لا اور قانون کی بالادستی کی بات کریں. صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ بنانا ریپبلک بنانے پہ تلے ہوئے یہ لوگ, خدا کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے اس قوم کی آواز بنے آپ. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب, یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو ججز کے حوالے سے بات ہو رہی, تو ججز کے حوالے سے اب مطلب متنازع بنانے والی بات ہے نا. میں تو عدلیہ کا بہت احترام کرتی ہوں, ججز کا احترام کرتی ہوں, لیکن ایک عجیب سی بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ جج اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, شاید کہنے والے کہتے ہیں وہ جج اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کہنے والے یہ کہتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں کہ عجیب و غریب سی بحث ہو رہی ہوتی ہے, ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے معزز جج صاحبان کی, اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. اپنی مرضی کے جو جج صاحب نے جو ڈیسیژن آئے گا, ظاہری بات ہے جو جس کے حق میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا جج ہے, کسی کے خلاف جاتا ہے تو یہ ان کا جج ہے. یہ کیا لڑائی شروع ہو گئی ہے؟ یہ انتشار کہاں تک جائے گا, کہاں لے جائے گا ہمیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ کی دھمکی کو آپ دیکھیں کہ جی 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے. بھائی تم بدماش ہو, تم آئین کو اپنی پاؤں تلے روندنے والے ہو, تمہاری جرت اور حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بدقسمتی سے اس میں رول کچھ ہمارے جج صاحبان کا بھی ہے. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین انٹلیکچوئلز کے درمیان اچھی امید پیدا کرتا ہے, اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. لیکن جس انداز اور جس طریقہ کار کے مطابق تشہیر کی گئی, جس طرح تقسیم کا ماحول کریٹ کیا گیا, اور ان دنوں میں اور ان حالات میں اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا دیا. اس میں 3 کویسچن تھے, یقین کریں ایک 5 منٹ کا ٹوٹل کیس تھا. پہلی بات یہ پوچھی کہ الیکشن کمیشن کے وکلاء سے اور اٹارنی جنرل سے کیا الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے یا چینج کرنے کا. سب نے بیک زبان ہو کر کہا جی نہیں اختیار ہے. دوسرا سوال کیا کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, سب نے کہا جی ہاں جی ہونے چاہیے. تیسرا سوال ہوا کیا ریزن جو انہوں نے دیے ہیں, فائنانس اور دفاع کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں یا نفری ہے. 4 سوال کیے ٹوٹل جج صاحبان نے وزیر سیکرٹری خزانہ سے اور سیکرٹری دفاع سے, وہ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے. اور سپریم کورٹ نے آئین پہ اوپر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا, اور کیا اس سے علاوہ کیا ہے. اور یہ بیسیکلی یہ مافیا کا رول ہوا کرتا ہے کہ ججز کو اٹیک کریں, ان کو ملائن کریں, ان کو بلیک میل کر کے اپنے حق میں ان کو استعمال کر سکیں. اور یہی وہ انہوں نے کیا ہے. 97 میں دیکھیں نا, سجاد علی شاہ کے زمانے میں 2 عدالتیں انہوں نے بنا دی تھی. ایک عدالت سجاد علی شاہ صاحب چلاتے تھے, دوسری عدالت دوسرے جج صاحبان چلاتے تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر ان کو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنا پڑا. یہ اسی طرح کا اٹیک ہے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ صرف اور صرف ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے, کسی طرح آئین کے اوپر عمل درآمد سے ہم بھاگ جائیں اور الیکشن سے ہمیں فرار کا راستہ مل جائے. حالات کو بہت خراب بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. افریدی صاحب, عمران خان صاحب بارہا جب بھی قوم سے خطاب کرتے ہیں, اظہار خیال کرتے ہیں, تو وہ ایک بار کہتے ہیں کہ میری جان کو بہت خطرہ ہے. میں 2-3 دن پہلے بھی پروگرام میں بات کری تھی, ہمارے بڑے ہیں, استاد ہیں, مینٹورز کی طرح, چودھری غلام حسین صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں. چودھری صاحب نے خبر بریک کی تھی کچھ دن پہلے, جس میں انہوں نے بتایا کہ شاید بلٹ پروف گاڑیاں بھی اب سیف نہیں ہیں, اس میں بھی آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اب جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں, اس پہ پھر صرف باتیں کی جاتی ہیں کہ خان صاحب لوگوں میں جانا چھوڑ دیں گے, انتخابات تو ہونے کتنے لیٹ ہو جائیں گے, جائیں گے ظاہری بات ہے, مہم بھی کریں گے, الیکشن کیمپین بھی کریں گے. تو کیا آپ کی پارٹی کس بارے میں رائے ہے کہ خان صاحب اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرا کریں گے باہر, یا کیا ہوگا آگے؟ خان صاحب کی 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک, جب انہوں نے کہا کہ میری جان سے زیادہ اہمیت ہے فوج پاکستان کی, اور دوسری چیز کہ انہوں نے کہا کہ میں پورے پاکستان میں, ابھی سندھ انشاءاللہ پورے پاکستان میں کیمپین کریں گے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں.
اصل جو خان صاحب کی پلی تھی، اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا، اٹارنی جنرل سے یہ کہا کہ ایز این ایکس پرائم منسٹر ان کی سیکیورٹی کیوں لے لی گئی ہے، کیوں سیکیورٹی نہیں دی گئی؟ ڈسکا میں جب ایسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا کہاں تھی پولیس؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریاست کے اندر ریاستی اداروں کی کچھ ذمہ داری ہیں، اور جب آپ پولیس کو ذات کے لیے استعمال کریں، رینجرز کو ذات کے لیے استعمال کریں، اداروں کو ذات کے لیے استعمال کریں، تو پھر پرسیپشن کیا جائے گی دنیا کے سامنے اور ملک کے اندر؟ عمران خان صاحب میرے لیڈر ایک چیز کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہو، اور قانون کی بالادستی اس طرح ہو کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ جب آپ لیول پلینگ فیلڈ، مریم نواز کھلے عام جلسے کر رہی ہے، وہ ان کے جو 85 کے قریب پورا جو کیبنٹ ہے ان کو کیا کیا ملا ہوا ہے، یہ اگلے کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ اور پھر آپ جس طرح کی سیکیورٹی اور پروٹوکولز استعمال کر رہے ہیں، بہت لوگوں کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ صرف میں واپس آتا ہوں، خان صاحب انشاءاللہ فل تھروٹل کیمپین بھی کریں گے۔ بلٹ پروفز کی بات نہیں ہے، سیکیورٹی کی بات نہیں ہے، بات ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی۔ آئین شکنی ہو رہی ہے، قانون شکنی ہو رہی ہے، ہم نے اس سے ان کو روکنا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت اس قوم کے لیے بہترین حل الیکشن ہے۔ الیکشن ہوگا تو سب کچھ قوم کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی چیز میرے پاس 2 منٹ پہ، میں نے مزمل کے بھی جانا ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے ابھی بھی؟ دیکھیں میری بات سنیں، گرفتاریوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا، کلبھوشن یادو کے خلاف تو یہ پرچہ نہیں کاٹ سکتے تھے، یہ تو ان کی اخلاقی جرات کا حال تھا۔ ممبئی اٹیکس میں یہی زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، میں ڈی جی ISI کو بھیج دوں۔ ہم اس سے توقع کس چیز کی کریں؟ آج میں ابھی زمان کا پارک کے اپوزٹ یہ مجھے کہا کہ جس دن شیلنگ تھی یہاں پہ لوگ سانس نہیں لے سکتے تھے، جو واٹر کینن کیمیکل شدہ، جو طریقہ کار، جو لاٹھی چارج، جو ظلم اور بربریت انہوں نے کی، ایسے مقبوضہ کشمیر میں بھی نہ ہو۔ انہوں نے قوم کی بیٹیوں کے منہ میں گولیاں ماری، ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ جن کو یہ ممی ڈیڈی اور برگر فیملی کہتے تھے، رب ذوالجلال کے فضل سے وہ ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کہ ان کو ایک میسج ہے کہ جب قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں لوگے اور جب پاور کو مس یوز کرو گے تو رب کی مدد آئے گی پھر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا مزمل، آپ کی طرف آ رہی ہوں، آپ کا لاسٹ کامنٹ۔ دیکھیں، لاسٹ کامنٹ یہی ہے کہ اس میں یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور بیٹھ کر مسائل حل کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سپریم خلاف لیجسلیشن پاس کرنے سے یا ججز پہ پریشرائز کرنے سے، مزمل ان کو بٹھائے کون؟ بیٹھے گے یہ سارے اکٹھے؟ دیکھیں، سیاستدانوں کا ہی کام ہے۔ جسٹس نے بھی یہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ مسائل نہیں چاہیے تھے انفارچونیٹلی، لیکن ہو وہی رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں بیٹھ کے بات کرتے۔ اگر یہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، اکنامک مسائل اس نیش پر وہ حل نہیں ہو سکتے، تو صرف اور صرف ڈائیلاگ میں حل ہے، مقدمے بازی میں اور اس کے علاوہ ریونج پالیٹکس سے۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ 30 سیکنڈ افریدی صاحب، سیاسی بصیرت آپ کی، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ پھر بیٹھیں گے آپ لوگ اکٹھے سب؟ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دیں، سب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میرے لیڈر پہلے بھی کہہ چکے، اب بھی کہہ رہے ہیں، صرف اس وقت ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ قانون کی بالادستی ہے۔ سپریم کورٹ نے آلریڈی الیکشن کا کہہ دیا ہے، اس کی پامالی جو ہے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلے کرنے کے مترادف ہے، اور یہ تمام کرپٹ مافیا جو سسیلین مافیا کہا گیا، ان سے کوئی خیر کی امید نہیں۔ ٹھیک ہے، افریدی صاحب، شعیب شاہین صاحب اور مزمل، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا، قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا، یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ۔
मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।